اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ کا پہلا حصہ ہے، اس کا 13واں سبق ہم مکمل پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم واحد، تثنیہ اور جمع کے متعلق کچھ احکام پڑھے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ اسی سے متعلقہ تمرین کو حل کریں گے۔ تو یہ تمرین ہے، اس میں پہلے چند جملے ہیں، اردو میں جملے ہیں، ان کا آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد کچھ عربی کے جملے ہوں گے جن کا آپ نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم عربی میں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، یہ مدرسہ ہے، ہذہ مدرسۃ۔ تو یہ چونکہ مدرسہ مونث تھا، اس لیے ہذہ اس میں اشارہ بھی ہم مونث لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، یہ مدرسہ کی درسگاہیں ہیں۔ اب درسگاہ کو کہتے ہیں فصل، تو چونکہ یہاں پہ جمع کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس لیے ہم لے کر آئیں گے ہذہ فصول المدرسہ، کیونکہ فصل کی جمع آتی ہے فصول، اور اس میں اشارہ ہذہ ہم اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ جمع کے لیے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس میں اشارہ مونث کا استعمال ہوتا ہے، واحد مونث کا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، یہ دارالاقامہ ہے، ہذہ دارالاقامۃ۔ اچھا، یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہذہ کیوں لے کر آئے ہیں۔ دیکھیں، جو دار ہے، اگرچہ لفظوں کے اندر تو آپ کو مذکر لگ رہا ہے، لیکن عرب کے لوگ اس کو مونث سے استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہم اس میں اشارہ بھی ہذہ لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، یہ طلباء کے کمرے ہیں، ہذہ غرفات الطلبہ۔ دیکھیں، غرفت ان کی جمع آتی ہے غرفات، تو چونکہ جمع آ رہی ہے، اس لیے جمع کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ واحد مونث کے حکم میں ہوتی ہے جمع، اس لیے ہذہ اس میں اشارہ واحد مونث کا لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، یہ مدرسہ کے اساتذہ ہیں، ہؤلاء اساتذۃ المدرسہ۔ یہ مدرسہ کے اساتذہ ہیں، چونکہ قریب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور قریب جمع کی طرف جب اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہؤلاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، یہ باغیچہ ہے، باغیچے کو عربی کے اندر کہتے ہیں حدیقہ، تو یہ اس کا ترجمہ بنے گا ہذہ حدیقۃ۔ یہ باغیچہ ہے۔ اب اس میں لمبے لمبے درخت ہیں، تو میں کے لیے آتا ہے فی، تو چونکہ پہلے مونث ہے تو مونث کی طرف جب اشارہ ہم نے کرنا ہے دور کے لیے تو ہم ہا ضمیر استعمال کریں گے، تو اس کے لیے ہم بولیں گے فیہا، شجر کی جمع اشجار، اشجار طویلۃ۔ اب یہاں پہ بھی ایک چیز آپ اور دیکھیں کہ اشجار یہ جمع ہے، اور اس کی جو صفت لے کر آئے ہیں طویلہ، یہ مونث لے کر آئے ہیں۔ واحد مونث اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ جو جمع ہے وہ واحد مونث کے حکم میں آتا ہے، اسی وجہ سے اس کی طرف اشارہ بھی واحد مونث کی اس میں اشارہ سے کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، اور خوبصورت پھول ہیں، والازہار جمیلۃ۔ یہ دیکھیں، واو کے ذریعے سے اس کا تعلق پچھلے جملے کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، یہ لڑکیوں کا سکول ہے، ہذہ مدرسۃ البنات۔ بنت کی جمع بنات، اور مدرسہ سکول کو کہتے ہیں، اور یہ اس کی طالبات ہیں، ہؤلاء طالباتھا۔ طالبات ان کی جمع طالبات، اور اس کی، یہ جو اس کی ہے نا، یہ اس مدرسہ کی طرف لوٹ رہا ہے، تو اس کے لیے ہا ضمیر لے کر آئے ہیں جو کہ اسی مدرسہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو یہ کچھ جملے تھے جن کا ہم نے عربی کے اندر ترجمہ کرنا تھا۔ اب اس کے بعد کچھ جملے ایسے ہوں گے جن کا ہم نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ اردو سے عربی میں ترجمہ ہم نے کر لیا تھا، اب کچھ جملے ہیں جو عربی میں ہیں جن کا ہم نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ پہلا جملہ دیکھیں، ہذہ کتب، یہ کتابیں ہیں، کیونکہ جو کتب ہے یہ جمع آتی ہے کتاب کے عربی کے اندر، اور چونکہ جمع اس کا تعلق ہوتا ہے واحد مونث والا، تو اسی لیے ہم واحد مونث ہی کی یہاں پر اس میں اشارہ لے کر آئے ہیں۔ آگے دیکھیں، ہذہ کتب عربیہ، یہ عربی کتابیں ہیں۔ آگے چلیں، ہذہ کتب دینیہ، یہ دینی کتابیں ہیں۔ آگے دیکھیں، ہذہ مدارس اسلامیہ، یہ اسلامی مدارس ہیں، کیونکہ مدارس کا جو لفظ اردو میں بھی جمع کے لیے مدارس ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، ہذہ خزانات المکتبہ، خزانات یہ کہتے ہیں الماریوں کو، یہ کتب خانے کی الماریاں ہیں۔ آگے چلیں، نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں، کیونکہ نحن میں نے آپ کو بتایا تھا
تسنیہ متکلم جمع متکلم کے لیے نحن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے۔ آگے دیکھیں ہاؤلائی بنات صالحات، یہ نیک بچیاں ہیں، کیونکہ بنت کی جمع آتی ہے بنات اور صالحات ان کی جمع ہوتی ہے صالحات، تو یہ دونوں مؤنث ہیں اور دونوں جمع ہیں۔ آگے چلیں ہادی شوارع نظیفہ، دیکھیں شارع کہتے ہیں سڑک کو اور روڈ کو، اسی کی جمع آتی ہے شوارع۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، حضرت نے بھی ذکر کیا تھا کہ جمع کا کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص وزن مقرر نہیں ہے، کبھی کسی طریقے سے جمع آئے گی، کبھی کسی طریقے سے جمع آئے گی۔ نظیفہ کہتے ہیں صاف ستھری کو، یہ صاف ستھری سڑکیں ہیں۔ اب چونکہ جمع جو ہے یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اسی لیے جو اس کی صفت لے کر آئے ہیں نظیفہ، یہ واحد مؤنث ہم اس کی صفت لے کر آئے ہیں۔ آگے دیکھیں مساجد و کراتشی جمیلۃ و نظیفہ، کراچی کی مسجدیں جمیلہ خوبصورت ہیں، نظیفہ صاف ستھری ہیں۔ تو یہ ہم نے کچھ جملے تھے جن کا ہم نے اردو کے اندر ترجمہ کرنا تھا، اسی کے ساتھ ہی ہمارا 13واں سبق بھی مکمل ہو گیا ہے۔